بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال سبحانه تبارك وتعالى وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من ختم القرآن فله دعوة مستجابة. رواه الطبراني أو كما قال النبي صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا، اور آج رمضان کا بھائیو پہلا عشرہ جو رحمت کا ہے وہ مکمل ہو چکا. میرے سامنے دیکھو، اور الحمدللہ آپ نے پہلے عشرے میں 3 پاروں کی تراویح مکمل سنی اور مکمل پڑھائی ہمارے حفاظ کرام نے. پروردگار عالم پڑھانے والوں کو بھی قبول کرے اور پڑھنے والوں کو بھی قبول کرے. جنہوں نے قرآن کریم کی تراویح کو بہت اچھے انداز سے پڑھی ہے، رکوع اچھی طرح کیا، سجدے کو اچھی طرح کیا، اور امام صاحب کی تکبیر کے ساتھ اٹھ گئے، ان کی بھی تراویح مکمل ہو گئی، ان کا بھی قرآن مکمل ہو گیا. تراویح تو ابھی باقی ہے. اور جن لوگوں نے سستی کی، پیچھے کھڑے رہے، باتیں کرتے رہے، رکوع کے ٹائم پر کھڑے رہے، ان کا بھی قرآن پورا ہو چکا ہے. بس سمجھ جیسا کیا ہوگا ویسا آخرت میں ملے گا. تراویح کے ایک سجدہ کرنے پر 1.5 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں. کتنی؟ تراویح کے ایک سجدہ کرنے پر 1.5 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں. اور تراویح کے ایک سجدہ کرنے پر پروردگار عالم جنت میں ایسا محل بناتے ہیں جس محل کے 70,000 سونے و چاندی کے دروازے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی جنت میں ایسا درخت دے گا، اتنا بڑا درخت کا سایہ ملے گا ایک سجدے پر. الترغیب و ترہیب کی روایت ہے کہ اگر گھوڑے سوار پورا سال تک چلتا رہے تب بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو. اور تراویح کے ایک سجدہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالی اتنا بڑا انعام جنت میں دے گا. اور تراویح میں تو 40 سجدے ہیں، نمازوں کے کتنے سجدے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں کتنا بڑا دے گا. الحمدللہ دیکھو، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، لاک ہے. اللہ نے جہنم کو لاک کر دیا، جیسے یہ دکان ابھی لاک ہے. بس سمجھ میں، جہنم کے دروازے کو لاک کر دیا، اور اللہ نے شیاطین کو اللہ نے بند کر کے اللہ نے سمندر میں ڈال دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر ہے. رمضان مبارک کے مہینے کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر صرف تہجد کے وقت ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے ساتھ آتے ہیں. لیکن رمضان میں 24 گھنٹے، رمضان کا پہلا چاند، پہلا چاند، یہ چاند ہوتے کہ پروردگار عالم سمائے دنیا پر آ جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آوازیں آتی ہیں، ہے میرا کوئی بندہ مغفرت چاہنے والا، حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مغفرت کو چاہنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کروں. حل من مبتلا فاعافی، ہے کوئی پریشان تکلیف والا میں اس کی پریشانی کو دور کروں. تو پروردگار عالم کی طرف سے روزانہ آسمان سے ندا آتی ہے. رمضان کے مبارک مہینے میں بندہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. رمضان کے مہینے میں روزے رکھے آپ نے ماشاءاللہ، اور رات کو آپ نے تراویح پڑھی، قیام کیا. حفاظ کرام نے بڑی محنت کے ساتھ 3 پاروں کی تراویح پڑھائی. 3 پارے کی تراویح ایسی جگہ پر جہاں کوئی سہولت نہیں ہے، بس سمجھ میں ہے تو بہت اچھی جگہ الحمدللہ، لیکن جو سکون مسجد میں ہوتا ہے یہ مارکیٹ میں نہیں ہوتا. لیکن مارکیٹ کے اندر بھی آپ تمام نے اس سہولت کے لیے تراویح شروع کی تھی تاکہ ہمارا ہوٹل کا پورا اسٹاف اور ہمارے کام کرنے والا جتنا بھی ہمارا عملہ ہے ہوٹل میں، یہ سارے کے سارے رمضان میں اللہ کا کلام سنیں. تو ماشاءاللہ ہمارے یہاں کے ذمہ داروں نے تراویح کا انتظام کیا، کیونکہ تراویح تو ایسے بھی ہماری ہو جاتی ہے، علم تر ہم پڑھ لیتے، لیکن قرآن کریم کے سننے سے محروم ہو جاتے، کیونکہ اللہ نے رمضان میں قرآن کو نازل کیا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اللہ نے تمام کے تمام آسمانی علوم کو اللہ نے رمضان میں نازل کیا. توریت رمضان میں اتری، زبور رمضان میں اتری، انجیل رمضان میں اتری، اور بقیہ جتنے نبیوں پر جو اللہ نے صحیفے اتارے سارے کے سارے رمضان میں اترے. اور اللہ نے قرآن کریم کو بھی اللہ نے رمضان میں نازل فرمایا.
رمضان میں بھی اللہ نے شب قدر میں نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ابھی پڑھن تراویح میں ہم نے پورے کے پورے قرآن کو شب قدر کی رات میں اتارا، اور شب قدر کہاں ہے؟ رمضان میں ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مبارک وہ مہینہ جس میں قرآن کو نازل کیا، اور اللہ فرماتے ہم نے قرآن کریم کو شب قدر کی رات میں نازل کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے ان دو آیات سے کہ اللہ نے شب قدر کو اللہ نے رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے۔ شب قدر رمضان کے مبارک مہینے کے اندر ہی ہے، تو اللہ نے قرآن کریم کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر پہلے آسمان سے زمین پر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے دل پر 23 سال کے عرصے میں جیسے قرآن کریم کی ضرورت پڑتی گئی، اللہ نے پہلے آسمان سے اللہ نے 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم کو اتارا۔ جبرائیل کی آمد اللہ کے نبی کے پاس 24,000 مرتبہ ہوئی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ تو میرے ساتھ دینا تاکہ تھوڑا میری آواز بیٹھ گیا ہے۔ 24,000 مرتبہ جبرائیل کی آمد ہوئی ہے اللہ کے نبی کے پاس قرآن کریم کی وحی کو لے کر۔ کبھی قرآن کریم کا اتنا رکوع اترا، کبھی ایک سورت اتری، کبھی 2 آیات اتری، جیسے زمینوں پر واقعے چلتے گئے اللہ قرآن کریم کو اتارتا گیا۔ قرآن لکھا گیا کہ واقعات کے ہونے کے پہلے، اخبار آتا ہے واقعات کے ہونے کے بعد، کل کا پیپر آئے گا، جو واقعہ ہوگا کل پیپر آئے گا۔ قرآن قیامت کے پہلے کیا ہوگا سارا قرآن پہلے سے بتا دیا۔ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کی کتاب ہے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ نے ہمیں قرآن کریم کے سننے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہمارے حفاظ کرام نے بڑی محنت سے قرآن کریم کو پڑھایا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جنت میں ایک ان فی الجنت نہر، جنت میں ایک نہر ہے، بیٹا اوپر دیکھ، جنت میں ایک نہر ہے، اسمہا ریان، اس کا نام ریان ہے، علیہ مدینۃ من مرجان، اس پر مرجان کا ایک شہر ہے، علیہ 70,000 باب من ذهب وفضہ لحامل القرآن، جس کے 70,000 سونے و چاندی کے دروازے ہیں۔ پروردگار عالم یہ پورے کا پورا شہر اللہ پاک حافظ قرآن کو عطا فرمائے گا۔ یہ حافظ قرآن کے بڑے فضائل ہیں۔ آپ نے تو ماشاءاللہ افطاری میں بہت اچھی طرح بھجیے بھی کھائے، چکن دانے بھی کھائے، سب کچھ کھایا، لیکن جو لوگ تراویح پڑھاتے ان کو جا کر پوچھو، ان کو افطاری میں اترتا نہیں ہے۔ بڑی محنت سے بیچارے پورا دن، یہ تو اچھا ہے تھوڑی گرمی کم ہے، ورنہ جون جولائی کی گرمی میں جب رمضان آتا تھا گلا خشک ہو جاتا تھا، گرمی کا رمضان، اور پورا دن قرآن کریم کو پڑھنا، پھر رات کو تراویح میں سنانا، یہ بڑا مجاہدہ ہے۔ کیونکہ میں قرآن کا حافظ ہوں، اور میں نے 23 سال تک کلام پاک کی تراویح پڑھائی ہے، 3 پاروں کی پڑھائی، 2 پارے کی پڑھائی، 1 پارے کی پڑھائی، کویت میں پڑھائی، بھوپال میں پڑھائی، قطر میں پڑھائی، اللہ نے ملکوں میں پڑھانے کا موقع دیا، تو ہم کو پتہ ہے کہ تراویح پڑھانے میں کتنا مجاہدہ ہوتا ہے۔ آج حفاظ کرام کو اتنی خوشی ہوگی ہم تصور نہیں کر سکتے، اور ان سے زیادہ ان کے ماں باپ کو خوشی ہوگی کہ جن ماں باپ نے اپنے بیٹوں کو قرآن کا حافظ بنایا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے میدان میں ان کے ماں باپ کو ایسے 2 جوڑے پہنائے گا، ایسے 2 پوشاک پہنائے گا کہ جن کے سامنے سورج کی روشنی بھی شرمائے گی، بیٹے کا حافظ قرآن کے بننے کی برکت سے۔ اس لیے بہت سے لوگوں نے بڑی عمر میں بھی قرآن کریم کا حفظ کیا ہے۔ مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بہت بڑے بزرگوں میں ہیں، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کے مدرسے کی بنیاد ڈالی، دارالعلوم دیوبند کے مدرسے کی بنیاد ڈالی، بہت بڑے عالم۔ پہلے سفر حج کا جہاز میں ہوتا تھا، اور رمضان کے پہلے نکلتے تھے، 3 مہینوں کے بعد تو جدہ پہنچتے تھے، بہت لمبا سفر ہوتا تھا، تو پورا قافلہ جہاز میں تھا۔ رمضان کا چاند انہوں نے سمندر میں ہی دیکھا۔ اب حضرت کی تمنا تھی کہ قرآن کی تراویح ہوئے، لیکن پوری کشتی میں، پورے جہاز میں ایک بھی حافظ قرآن نہیں تھا۔ مجمع کی تمنا تھی کہ قرآن کریم کی تراویح ہو، علمتر میں پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، قرآن کریم کی تراویح اصل چیز ہے۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے بڑھاپے کی عمر میں روزانہ جہاز میں 1 پارہ یاد کرتے تھے، 1 پارہ کا حفظ یاد کرتے تھے، اور رات کو تراویح میں سناتے تھے۔ یوں کر کے 30 دن میں حافظ بنے، اور 30 دن میں پورا قرآن کریم رات کو تراویح کے اندر سنایا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے بزرگوں میں ہے، جن کی تفسیر عثمانی ہے، بڑی عمر میں قرآن کا حفظ کیا۔ ہمارے مولانا عمر صاحب پالمپور رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عمر میں قرآن کا حفظ کیا۔ یوں فرماتے تھے کہ تم 55 کے حافظ ہو، میں 55 کا حافظ ہوں۔ 55 سال کی 55 سال کی عمر میں مولانا عمر صاحب پالمپوری نے قرآن کریم کا حفظ کیا۔ ایک مرتبہ جب مالٹا کی جیل میں ہندوستان کی آزادی کے موقع پر شیخ الہند مولانا محمود رسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین مدنی نور اللہ مرقدہ، مولانا عزیز گل اور بڑے بڑے علماء کی ٹیم جب مالٹا کی جیل میں کالے پانی کی سزا میں تھی، رمضان کا مبارک مہینے آیا تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے۔ تو تمام علماء نے سوچا کہ حضرت کو اپنی گھر کی یاد آئی ہوگی، بچے یاد آئے ہوں گے، رمضان ہے، رمضان کا پہلا چاند ہونے والا ہے، حضرت کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ فرمایا حضرت کیوں روتے ہو؟ فرمایا بچے یاد نہیں آئے،
نہ بیوی یاد آئی ہے نہ بچے یاد آئے ہیں، اس لیے رو رہا ہوں کہ آج تک کبھی تراویح قرآن کے بغیر نہیں سنی ہے، اور پورے جہاز میں جتنے جتنے علماء بڑے بڑے علماء ہیں ان میں کوئی قرآن کا حافظ نہیں ہے۔ مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ہمیں جیل کی کوٹڑی میں آج علم طرح کی تراویح پڑھنی پڑے گی، قرآن سننے کا موقع نہیں ملے گا۔ مولانا حسین مدنی نور اللہ مرقدہ یہ حضرت کے خاص شاگرد تھے، جب حضرت کی بات سنی تو دل پر چوٹ لگی۔ مولانا مدنی فرماتے ہیں میں پورا دن جیل کی کوٹڑی میں جیل کے کونے میں بیٹھ کر قرآن کریم کو یاد کرتا تھا، اور رات کو ایک پارہ حفظ کرتا مغرب کے پہلے، اور رات کو تراویح میں اپنے شیخ کو تراویح میں قرآن سناتا تھا، یوں کر کے 30 دن میں نے 30 پارے حفظ کر کے سنائے، بڑی عمر میں۔ اس لیے کوئی قرآن کریم کی یاد کرنے کی عمر چھوٹی نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کی یاد کرنے کی عمر تو یہ ہمارے بچے جو یہاں بیٹھے جوان لڑکے ہوٹل میں کام کرتے کرتے بھی حافظ بن جاتے ہیں، بہت سے کالج کے بچے کالج میں پڑھتے پڑھتے بھی قرآن کے حافظ بن جاتے ہیں۔ ابھی سال گزشتہ جامعہ فاروقیہ ہمارے کراچی میں ایک بہت بڑا ادارہ ہے، 8 سال کی بچے نے قرآن کا حفظ کیا، 8 سال کی بچی نے، اور پورا اپنے ابا کو قرآن کریم حفظ سنایا 8 سال کی بچی نے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا زکریا صاحب فرماتے ہیں، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کتنی اپنے خاندان کی بوڑھی عورتوں سے سنا، اور میں نے کتنے بزرگوں سے سنا کہ تمہارے ابا پیدا ہوئے مولانا یحییٰ صاحب تو پاؤ پارے کے حافظ تھے، پیدا ہوتے وقت کتنے حافظ تھے؟ کیوں کہ ماں قرآن کریم کو اتنا پڑھتی تھی کہ پڑھتے پڑھتے بچے کے سینے میں قرآن منتقل ہوتا چلا گیا، اور 7 سال کی عمر میں مولانا یحییٰ صاحب قرآن کے حافظ بن چکے ہیں، 7 سال کی عمر میں۔ اور سہارنپور سے کاندلا یو پی میں ہے، اپنی دادی اور اپنی نانی کو قرآن کریم سنانے کے لیے کاندلا جاتے تھے۔ دادی کی عمر ہوتی 70 سال، نانی کی عمر ہوتی 80 سال، اور 3 پاروں میں 10-10 پارے پڑھاتے تھے، اور بوڑھی عورتیں پیچھے کھڑی ہوتی تھی، اور پورا قرآن سنا کے 3 دن میں کاندلا سے سہارنپور واپس آتے تھے۔ جس دن حضرت کا انتقال جس سال میں ہوا، ایک رات میں اپنے خاندان کی بوڑھی عورتوں کو پورا قرآن سنا کے پھر سہارنپور واپس ہوئے۔ اتنا قرآن کریم کے پڑھنے کا شوق تھا، قرآن کریم کی تلاوت کا شوق تھا۔ سلطان محمود بیگڑا کا نام سنا ہوگا، ہمارے ہندوستان کے بادشاہ گزرے ہیں۔ ایک بار 26 رمضان کو بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے علماء کرام کا مجمع بیٹھا ہوا تھا، تو ایک عالم نے یوں کہا کہ کل قیامت کے میدان میں جب سورج کی گرمی ہوگی، 1 بالشتے کے اوپر سورج ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، لوگ پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ جن کا بیٹا حافظ قرآن ہوگا، اللہ ان کے 7 پشتوں تک اللہ پاک ان کے سروں پر اپنا سایہ دے گا، عرش کا سایہ، اور اللہ پاک ان کی حفاظت کرے گا۔ جب یہ بات فرمائی تو سلطان محمود بیگڑا کے آنکھوں میں آنسو آئے، اور ٹھنڈی سانس بھر کے فرمایا میرے خاندان میں تو کوئی حافظ نہیں ہے، کاش کہ میرا کوئی بیٹا حافظ ہوتا، میرا پوتا حافظ ہوتا، یا میرا پڑپوتا حافظ ہوتا تو یہ سعادت مجھے بھی ملتی۔ ان کا لڑکا خلیل خان یہ بات سن گیا، بڑی عمر تھی، کہ میرے ابا پر بہت صدمہ ہے۔ پھر رمضان مکمل ہونے کے بعد بڑودہ آئے، اور بڑودہ میں ان کی حکومت تھی، اور بڑودہ میں آنے کے بعد قرآن کریم کو حفظ کرنا شروع کیا۔ اتنا قرآن پڑھتے تھے کہ پڑھتے پڑھتے آنکھیں سرخ ہو گئی۔ ڈاکٹر نے کہا زیادہ پڑھوں گے تو آنکھوں کی بینائی چلی جائے گی، فرمایا قرآن پڑھوں گا، آنکھیں سرخ ہوئی ہیں تو قیامت میں سرخ روئی ملے گی، آنکھیں سرخ ہوئی ہے تو قیامت میں سرخ روئی ملے گی، قرآن کریم کی برکت ملے گی۔ فرمایا بھلے آنکھیں چلتی رہے، جاتے گئے، لیکن میں قرآن کریم کو پڑھنا بند نہیں کروں گا۔ 1.5 سال میں قرآن کے حافظ بن گئے۔ جب دوسرا رمضان آیا تو اپنے ابا کے پاس ہے کہ ابا چلو تراویح میں پڑھاتا ہوں۔ ان کے ابا کو پتا نہیں، سلطان محمود بیگڑا کو پوچھا کیا بیٹا تو قرآن کا حافظ بنا؟ کہ ابا میں نے آپ کے آنکھوں کے آنسو دیکھے تھے اس دن جب ایک عالم نے تقریر فرمائی تھی اور حفاظ کرام کے فضائل کو سنایا تھا کہ میرے باپ کو آخرت میں افسوس کے سوا کوئی مقام نہیں ملے گا، تو میں نے تب سے قرآن کریم کا حفظ بننا شروع کیا، اور 1.5 سال میں قرآن کریم کا حافظ بن گیا۔ ایک رات میں پورا قرآن اپنے ابا کو تراویح میں سنایا، دوسرے دن سنایا، 16 روزے تک 16 قرآن سنائے۔ کتنے؟ 16 قرآن، پوری رات قرآن پڑھتے تھے۔ اور 16 قرآن سنانے کے بعد سلطان محمود بیگڑا نے اللہ کے سامنے دعا فرمائی، اللہ تو نے میرے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا ہے، اللہ کل قیامت کے میدان میں میرے خاندان کا لحاظ کرنا، میرے خاندان کو عرش کا سایہ عطا فرمانا۔ پھر اپنی حکومت سے نیچے اتر گئے سلطان محمود بیگڑا، فرمایا اس حکومت کی کرسی پر اب میں بیٹھ نہیں سکتا، میرا بیٹا حافظ قرآن تخت کو سنبھالے گا اور ملک میں حکومت کرے گا۔ یہ قرآن کریم کے حافظوں کی قدر ہے۔ اس لیے اگر اپنے شادی ہو جاوے نا اور اللہ اگر بچے دے، اور جن کے بچے ہو چکے ہیں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بناؤ۔ اب دیکھو بیچارہ بہار کا لڑکا یہاں مزدوری کرتا ہے اور قرآن کتنا پختہ ہے، یہاں اسے قرآن کی تراویح سنائی، ان کے ماں باپ کو کتنی نعمتیں ملے گی۔
اب ہوٹل میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تراویح سنانا بہت بڑی برکت کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں قرآن کریم کی قدر کی اللہ پاک ہمیں کیا دے؟ بولو توفیق دے. ہم قرآن کریم کو پڑھنے والے بنے. آئی بات سمجھ میں؟ یہ تو قرآن کریم کا سننا ہوا. روزانہ ہمارا قرآن کریم کے پڑھنے کا معمول ہو. مولانا زکریا صاحب فرماتے ہیں ہماری خاندان ہماری نانی روزانہ رمضان میں 40 پارے پڑھتی تھی. ایک پورا قرآن اور 10 پارے روزانہ معمول تھا اور عمر 80 سال کی تھی. اور ہم کتنا قرآن ماشاءاللہ پڑھتے اللہ کے فضل و کرم سے. کتنا قرآن پڑھتے ہیں. دن میں ہمارا کبھی ایک پارا بھی نہیں ہوتا, آدھا پارا بھی نہیں ہوتا. ابھی آج کل ابھی احمد آباد میں کتنے ایسے نوجوان ہم نے گروپ بنایا ہے. روزانہ گروپ پر مجھے بیچتے ہیں ایک ایک دن میں 25 پارے پڑھنے والے آج بھی نوجوان ہیں. روزانہ عشاء کے بعد آتا ہے میسج شہری کے پہلے آج 25 پارے ہوئے, میرے آج 15 پارے ہوئے, میرے 10 پارے ہوئے, تاکہ پورا قرآن پڑھ کے پوری امت کے لیے اصال ثواب کرے, تاکہ امت کے مرحومین جہنم کے عذاب سے بچ جاوے اور امت میں جتنے حالات ہیں دنیا میں یہ حالات قرآن کریم کی تلاوت سے برکت سے دور ہو جاوے. جبرائیل آئے اللہ کے نبی کے پاس, یا رسول اللہ انہا ستکون فتن, ان قریب دنیا میں بڑے بڑے فتنے رونما ہونے والے ہیں, بڑے بڑے فتنے. تو میرے نبی نے پوچھا ومل مخرج یا جبرائیل, ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ کون سا ہے؟ تو کہا قرآن کریم کی تلاوت. تو قرآن کریم جتنا دنیا میں پڑھا جائے گا قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے فتنے دور کرے گا. تو قرآن کریم پڑھو گے انشاءاللہ. عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے اے ہندوستان والو, میں نے تمہیں قرآن کریم کو اتنا سنایا کہ سرسر کو سناتا تو صبا بن جاتی, پہاڑوں کو سناتا تو موم ہو جاتے, سمندروں کو سناتا تو ان کے طوفان تھم جاتے, میں دریاؤں کو سناتا ان کی طغیانی رک جاتی. پتہ نہیں تم کی چیز سے بنے ہو, کیا تمہارے سینوں میں دل نہیں ہے؟ پتھر بھی خدا کے خوف سے روتا ہے اور پتھروں کے اندر بھی چشمے جاری ہو جاتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں, گناہ کرتے 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 اور رات کو خلوتوں میں موبائل دیکھتے دیکھتے اللہ کی نافرمانی کی باتوں کو سنتے سنتے میرا اور آپ کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے. دل غلاظتوں کا گٹر بن چکا ہے. آج ہر گھر بجلی کے کمکموں سے روشن ہے, پر دل کالی رات سے زیادہ تاریک ہے. مصنوعی کہے گونجتے ہیں, پر دل خون کے آنسو روتا ہے. چہرے ان کے چمکتے ہیں, پر دل کے اندر ویرانی ہے. لباس ہمارے زرق برق ہے, پر دل کے اندر خاک آلود ہے. اوپر تو رنگوں کی بہار ہے, اندر تو ویرانوں کے راج ہے. اوپر تو خوشیوں کے سامان ہے, اندر تو بربادیوں کے گیت ہیں. اوپر سے خوشحال, اندر سے بدحال. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارا دل اللہ کی محبت سے خالی ہو چکا ہے. ہمارا دل اللہ کے نبی کی محبت سے خالی ہو چکا ہے. ہمارا دل قرآن کی محبت سے خالی ہو چکا ہے. اس سے میرے بھائیو قرآن کی تلاوت کرو اور نمازوں کی پابندی کرو. ہم رمضان کے مسلمان نہیں ہیں, ہم تو جب سے پیدا ہوئے تب سے مسلمان ہیں, ایمان والے ہیں. مسلمان کبھی نماز چھوڑ نہیں سکتا. میں ہوٹل میں نوکری کروں, میں پولیس میں نوکری کروں, میں آرمی میں نوکری کروں, میں فلائٹ کا ایئرپورٹ کا میں پائلٹ بنوں, لیکن نماز میرے پر کسی حالت میں معاف نہیں ہے. بیمار پر نماز معاف نہیں. کھڑے ہو کر نہ پڑھے تو بیٹھ کر پڑھے, بیٹھ کر نہ پڑھے تو سو کر پڑھے, سو کر نہ پڑھ سکے تو اشارے سے پڑھے, لیکن نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے. اسے میرے بھائیو تم کتنی بھی مزدوری یہاں کرو گے, اگر زندگی میں نماز نہیں ہوگی تو کبھی روزی میں برکت نہیں ہوگی. اللہ نے روزی کی برکت اللہ نے نماز میں رکھی ہے. تو ایک صحابی آئے اللہ کر دے, یا رسول اللہ میرے گھر میں کھانے کا فاقہ ہے. تو آپ نے فرمایا نماز کی پابندی کرو, نماز کی پابندی پر اللہ رزق کی تنگی کو دور کرے گا. پھر آپ نے آیت پڑھی وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. نبی جی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور خود بھی نماز کی پابندی کرو. ہم آپ سے روزی کا سوال نہیں کرتے, روزی تو ہم خود دیتے ہیں. اب یار نماز کے ساتھ روزی کو بیان کیا, کیا مطلب؟ نماز اور روزی کا کوئی جوڑ نہیں ہے کہ نماز کا وقت ہوتا لیکن دکان کا شٹر بند نہیں ہوتا. نہ اکثر امت جو نماز کو چھوڑتی ہے وہ دکان کی بنیاد پر چھوڑتی ہے. جیسے ہمارے ماشاءاللہ نماز قریب مسجد ہو تو مسجد میں پڑھ لے, مسجد نہ ہو تو عبادت خانے میں پڑھ لے. ہمارے حافظ صاحب ہیں, اگر بعد جماعت ہمارے یہاں ہوٹل میں نماز کا اہتمام ہو جائے ماشاءاللہ تو ہم کبھی بھی کوئی نماز نہ چھوڑے. اب نماز پڑھ کے روزی کماؤ, ایک روزی کی کثرت, ایک روزی کی برکت. ایک آدمی کی سیلری ماہانہ 20,000 ہے, 25,000 ہے. ایک کثرت ہے, برکت نہیں ہے. کثرت الگ ہے, برکت الگ ہے. برکت کیا ہوگی؟ آپ جتنا بھی کماتے ہیں اگر آپ کی زندگی میں ایمان اور تقویٰ ہے, نمازوں کی پابندی ہے, اللہ اتنی برکت دے گا کہ بھی آپ تصور نہیں کر سکتے, تصور نہیں کر سکتے. اللہ آپ کو دنیا میں گھمائے گا, اللہ کے دین کی محنت پر اللہ آپ کو خدا کا گھر مکہ دکھائے گا.
مدینہ دکھائے گا کہ تنخواہ کتنی کہ 7,000 8,000 کی نوکری کرتا ہوں، لیکن اللہ برکت اتنی دے گا، برکت، اور برکت عجیب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو جب تم میرے فرما بردار بندے بنتے ہو تو میں راضی ہوتا ہوں، فرضیت بارکت، جب میں راضی ہوتا ہوں تو برکتیں اتارتا ہوں، ولیست برکتی النہایا، اور میرے برکت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ برکتیں برکتیں، جب تم میرے نافرمان بندے بن جاتے ہو، نماز چھوڑتے ہو، تمہاری خلوتیں گندی ہو جاتی ہے، راتوں کو سوتے سوتے بستروں پر گناہ کرتے ہو، موبائل میں اللہ کی نافرمانی کو دیکھتے ہو تو میرا غصہ وجود میں آتا ہے، وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، جب میرا غصہ وجود میں آتا تو میں لعنتیں برستا ہوں، لعنتیں برساتا ہوں، وَإِنَّ اللَّعْنَ لَتَبْلُغُ سَبْعًا مِنَ الْوُلْدِ، اور میری لعنت تمہاری 7 پشتوں تک چلی جاتی ہے۔ دادا گناہ کرتا ہے، بیٹا گناہوں کے وبال کو بھگتتا ہے۔ اس سے بھائیو ارادہ کر کے جاؤ، انشاءاللہ ہم کبھی غلط نہیں دیکھیں گے، کہو انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو گے تو نماز کی پابندی پر اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی نافرمانی سے بچائے گا۔ اسے اگر کبھی ہوٹل میں تو چھٹی نہیں ہوتی، مشغولی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ ہماری چھٹی نہ رکھے، بس مشغولی، اس لیے جو ہوتی ہے چھٹی، جو لوگ ہوتے ہیں نورے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشغول آدمی پسند ہے، جو کاروبار کرتا ہو، نوکری کرتا ہو، ملازمت کرتا ہو دینداری کے ساتھ۔ یہ حدیث پاک میں جب کوئی بندہ ہوٹل میں نوکری کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، 8 گھنٹے کی 10 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتا ہے اور 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے، شام کو گھر پر آتا ہے، شام کو گھر پر تھک کر جب بستر پر آتا ہے تو ہڈی ہڈی میں درد ہوتا ہے، تو میرے نبی نے فرمایا من امسا قال امسا مغفورا لہ، شام ہوتے اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو معاف کر لیتے ہیں۔ یہ مزدور کی فضیلت ہے، مزدور کی فضیلت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ غزوہ تبوک سے واپس آئے تو آپ کی ملاقات جابر بن عبداللہ سے ہوئی۔ جب آپ نے مصافحہ کیا تو جابر بن عبداللہ صحابی کا ہاتھ سخت تھا، ہاتھوں میں کھردورا پن تھا، جب آپ مزدوری کرتے تو اس کے ہاتھ کیا ہوتے، سخت ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے کہا جابر تمہارے ہاتھوں میں سختی کیوں ہے، تمہارے ہاتھ نرم نہیں ہیں؟ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم میرے بچیاں ہیں، میرے بچے ہیں، تو حلال روزی کی تلاش میں میں مدینہ منورہ میں لکڑے پھاڑتا ہوں۔ بہت بڑے صحابی ہے جابر عبداللہ، لکڑے پھاڑتا ہوں سے میرے ہاتھ سخت ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جابر بن عبداللہ کے ہاتھوں کو چوما اور فرمایا ہادی ید لا تمسہ النار، یہ مبارک ہاتھ ہے جس کو جہنم کی آگ کبھی چھو نہیں سکتی۔ جس نبی کی زبان سے وحی مچلتی ہو اس نبی نے ایک مزدور صحابی کا ہاتھ چوم کر امت کو بتایا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں مزدوری کرنے کے کیا فضائل ہیں، لیکن کس کے ساتھ؟ دینداری کے ساتھ۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو ماشاءاللہ۔ اس سے ہمارے بہار کے بھی ہیں، یو پی کے بھی ہیں، گجراتی بھی ہیں، کئی کے بھی ہیں، ماشاءاللہ سب کو اللہ نے قرآن کی بنیاد پر سب کو جمع کیا، نماز کی بنیاد پر اللہ نے سب کو جمع کیا۔ ارادہ کرو انشاءاللہ ہم کبھی بھی نماز نہیں چھوڑیں گے، اور روزہ تو رکھتے ہوں گے پکا یا کچا؟ اور رکھتے ہیں بچے، صبح اٹھتے امی کے ساتھ امی روزہ رکھنا ہے، پھر 10 بجے کھانا کھا لیتے ہیں کہ روزہ ہو گیا، ایسا تو نہیں ہے۔ ہاں آپ پر تو ماشاءاللہ اچھا گمان الحمدللہ کہ آپ تو روزے دار آدمی ہو۔ دیکھو بالکل تم پانی، بلکہ لوگ افطاری کے اندر بھی پانی نہیں پیتے، پیاسی نہیں لگتی ہے۔ اللہ نے اتنے روزے کو اللہ نے آسان بنایا ہے، بہت روزے کو آسان بنایا۔ بات لمبی ہو جائے گی ورنہ میں سمجھا تھا روزہ کیا ہے، بس سمجھ میں، اس لیے اللہ نے روزے کو بہت آسان بنایا ہے۔ رمضان کے روزے رکھے، کل سے ہماری علم تری کی تراویح شروع ہوگی، یہ بھی ایک تراویح ہے۔ بس میں ہمارا مجمع علم تری کو اطمینان سے پڑھائے بھی، پڑھانے والے بھی اور پڑھنے والے بھی علم تری میں اطمینان سے پڑھے، جلدی سے آ جائے ماشاءاللہ۔ سنتوں کی پابندی ہو، فرض کی پابندی ہو، کوئی ساتھی ہمارے تراویح نہ چھوڑے۔ آخری دن تک ہمیں تراویح کو مکمل پڑھنا ہے اور نمازوں کی مکمل، ورنہ عید کا چاند ہوتے ہی ابھی شیطان تو لوک ہے، جیسے عید کا چاند ہوگا شیطان کھل جائے گا، بس سمجھ میں۔ مولانا عمر صاحب پالم پوری فرماتے تھے زندگی گزارو رمضان کی طرح تاکہ تمہاری موت آوے عید کے چاند کی طرح، زندگی گزارو زندگی گزارو رمضان کی طرح تاکہ تمہاری موت آوے عید کے چاند کی طرح۔ کہ رمضان کو گناہ نہیں کرتا کوئی، تو زندگی رمضان کی طرح گزارو تاکہ تمہاری موت آوے عید کے چاند کی طرح، کہ عید کے چاند پر عجیب خوشی ہوتی ہے، لذیذ بن جاتی ہے۔ کیا بن جاتی ہے؟ ہاں، منہ بھی لذیذ، آنکھیں بھی لذیذ، کان بھی لذیذ، بدن کی رگ رگ لذیذ بن جاتی ہے۔ کیوں؟ رمضان کے روزے کی خوشی ہے، رات کی تراویح کی خوشی ہے۔ عید کے چاند کی خوشی ہر ایک کو نہیں ہوتی، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اسی کو ہوتی ہے، بھلے آگے بہترین قسم کے ٹپ ٹاپ کپڑے پہن ڈالے لیکن خوشی کا تعلق دل سے ہے۔ اللہ انہی لوگوں کو عید کی خوشی دیتا ہے جنہوں نے رمضان کا روزہ رکھا ہے۔ افطاری میں کتنی خوشی ہوتی ہے،
یہ میرے نبی نے کہا روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، للصائم فرحتان، فرحت عند فطری اور فرحت عند لقاء ربی۔ ایک افطار کے وقت خوشی ہوتی ہے، اللہ کیسے خوشی دیتا ہے، جیسے کھجور منہ میں جاتی ہے خوشی آ جاتی ہے۔ عید کی خوشی ہوگی نا، عید کی خوشی، ایسی موت کی خوشی ہوگی۔ عید کے چاند کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے نا، تو ملک الموت کو دیکھ کر خوشی ہوگی۔ زندگی گزارو رمضان کی طرح تاکہ تمہاری موت آوے عید کے چاند کی طرح، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ زندگی موت کا بھائی کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اٹھتی جوانیاں مت دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو، شادی کی بارات مت دیکھو، موت کے ماتم دیکھو۔ ہم سب کو مرنا ہے اور قبر میں جانا ہے۔ اچانک زندگی کی شام غروب ہو جاتی ہے اور کتنی چمکتی جوانیاں قبر کے کیڑے مکوڑوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا چند دن کا سامان ہے، ارے مٹ جانے والی بھی کوئی سلطنت ہوتی ہے، ڈوب جانے والا بھی کوئی عروج ہوتا ہے۔ جس زندگی کو موت کھا دے وہ بھی کوئی زندگی ہے، جس جوانی کو بوڑھاپا کھا لے وہ بھی کوئی جوانی ہے، جس مال پہ فقر کا ڈر ہو وہ بھی کوئی مال ہے، جن عزتوں کے پیچھے ذلتیں ہو وہ بھی کوئی عزت ہے، جن محبتوں کے پیچھے نفرتیں ہو وہ بھی کوئی محبت ہے، جن گھروں کو اجڑ جانا ہو جہاں مکڑیوں کے جالے تن جانے ہو، کل بیت وان طالت سلامتها، بڑے بڑے محل جا کر دیکھو تو صحیح آج وہاں مکڑیوں کے جالے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ نوجوان لڑکے جوہا پورا کے قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں اور یو پی والے اپنے اپنے قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں، کان میں ایئر فون لگا کر گانا سنتے سنتے بائک پر، ان کو پتہ ہے میری ماں کی قبر ہے، ابو کی قبر ہے، دادا کی قبر ہے، لیکن کسی کو بھی فاتحہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ دنیا ہے، کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے لیے بہت روئے، بہت تڑپے ہیں، میری امت میری امت میری امت۔ علامہ اقبال نے روتے روتے کہا ہے، کسی غم خسار کی محنتوں کا میں نے عجیب صلا دیا، جسے میرے غم نے گھلا دیا اسے میں نے جی سے بھلا دیا، میں تیرے مزار کی جالیوں کی محنتوں میں لگا رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے پیچھے کتنی بڑی قربانی دی ہے، لیکن ہم نے میرے نبی کے چمن کو توڑ دیا ہے۔ چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی، ایک شور تھا غل تھا، جب آئے دن خزاں کے کچھ نہ تھا، جوز خار گلشن میں بنا تھا باغباں رو رو، یہاں گنچا یہاں گل تھا۔ میرے اور آپ کی حالت وہ چمن کی طرح ہو چکی ہے، جس چمن کا مالی گھر میں جا کے سو گیا ہے اور چمن کے پھل کو کوئی چورا کے لے گیا اور چمن کے پھول مرجا گئے، چمن کا باغباں گھر میں سو رہا ہے۔ ہمیں پتہ نہیں ہمارے بیٹے کہاں ہے، ہماری بیٹیاں کہاں جا رہی ہے۔ ادھر ادھر کی بات نہ کر، بتا قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے، ہم ہی کو پتہ نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اس سے میرے بھائیو، رمضان کا عشرہ پہلا پورا ہو چکا، اب کل سے آج کی رات سے مغفرت کا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ مغفرت اللہ سے کرانی ہے رو رو کے، آئی بات سمجھ میں؟ اب دیکھو دعا ہوگی، اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے، من ختم القرآن فلہ دعوت مستجابہ، ختم قرآن پر دعا قبول ہوتی ہے، پکی حدیث ہے۔ ختم قرآن پر تم جو دعا کرو گے یقین سے بیٹھنا، دعا میں ایک دم ادب کے ساتھ چھوٹے بن کے بیٹھو، اللہ سے دل سے دعائیں کرو۔ ختم قرآن کے وقت اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اللہ دعا کو قبول کرتا ہے۔ آپ کے دل میں جو جو تمنا ہو، عافیت کی روزی اللہ سے مانگو، اللہ سے دین مانگو، اللہ سے ہدایت مانگو، اللہ سے مغفرت مانگو، اپنے ماں باپ سے اللہ مجھے ملا دے، ماں باپ کے لیے دعا کرو، اپنے بستی کے لیے دعا کرو، امت میں حالات کے لیے دعا کرو۔ آپ جو بھی دعا کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ قبول کرے گا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، دعا کرا لیتے ہیں، سارے ادب سے بیٹھ جاؤ۔ اللہ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله وإليه يرجع الأمر كله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، یا اللہ تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما، تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے، یا اللہ تو ہمارا بن جا، تو ہمیں اپنا بنا لے، یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما، یا اللہ امت کی جان کی، مال کی، عزت
عزت کی آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ 3 پاروں کی تراویح مکمل ہوئی ہے، اللہ تیرے نبی کی زبان پر یہ حدیث ہے کہ ختم قرآن کے دعائیں اللہ پاک آپ قبول فرماتے ہیں۔ میرے مولا ہم تو کمزور ہے، ہمارا ایمان بھی کمزور ہے، ہمارا عمل بھی کمزور ہے، اللہ زندگی ساری ہم نے گناہوں میں گزاری ہے، ہم گناہوں میں لت پت ہو چکے ہیں، ہمارا دیکھنا بھی گناہ ہے، ہمارا سننا بھی گناہوں سے بھرا ہوا ہے، اے اللہ ہمارا پورا وجود تیری نافرمانی میں پھنسا ہوا ہے۔ اے پروردگار عالم ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ یہاں کے نوجوانوں نے 3 پارے کی تراویح پڑھی ہے، اے اللہ قرآن تیرا سنا ہے مولا، پڑھانے والوں کو قبول فرما، بڑی محنت سے قرآن پڑھایا مولا، تینوں حافظ قرآن کو اللہ ان کی زندگی میں اللہ ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرما، ان کے خاندان میں دین کے خادموں کو پیدا فرما، ان کے نسلوں میں دین کے محافظین پیدا فرما، یا اللہ ان کی قدر کرنے کی ہم تمام کو توفیق مرحمت فرما، یا اللہ جس مجمع نے یہاں تراویح پڑھی ہے اس پورے مجمع کو قبول فرما، یا اللہ ان کی جائز تمنا پوری فرما، یا اللہ ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ان کے قرضوں کو آسانی کے ساتھ پورا فرما، اے اللہ جس ہوٹل میں قرآن کی تراویح ہوئی ہے یا اللہ ان ہوٹل میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ رزق میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ ہوٹل چلانے والوں کو قبول فرما، آپس میں محبت جوڑ پیدا فرما، یا اللہ خیر کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا، شر کے ختم ہونے کا ذریعہ بنا۔ میرے مولا اے مولا نوجوان ہے، اے مولا کہاں سے دور و دراز سے رزق کی بنیاد پر مولا یہاں آئے گئے، یا اللہ ان کو عافیت والی برکت والی روزی دے دے، عافیت والی برکت والی روزی دے دے، یا اللہ ہم تمام کو نماز کا پابند بنا دے، ہم تمام کو قرآن کی تلاوت کا پابند بنا دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے میرے مولا۔ یا اللہ مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، یا اللہ قبر کا عذاب بڑا خطرناک ہے، یا اللہ قبر کے اندھیرے بڑے خطرناک ہے، ہم دنیا کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، مولا قبر کی گرمی کیسے برداشت ہوگی؟ اے پروردگار عالم ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا بنا دے، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ مرنا یقینی ہے، صبح کاروبار پر جانے والا شام کو واپس نہیں آتا، رات کو سونے والا صبح میں اٹھتا نہیں ہے۔ اے میرے اللہ اچانک کی پکڑ سے، اچانک کی موت سے ہماری حفاظت فرما، لا علاج بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ روحانی جسمانی امراض سے ہمیں شفا دے دے، یا اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، یا اللہ کھیتوں میں مزدوری کر کے ہمیں پڑھایا، یا اللہ کھیتوں میں مزدوری کر کے ہمیں حافظ قرآن بنایا، یا اللہ ہمارے والد مرحوم کی قبر کو نور سے منور فرما دے، ہماری والدہ کی عمر برکت عطا فرما دے، یا اللہ رشتہ داروں کی مغفرت فرما دے، ہمارے ساتھیوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے دوستوں کی مغفرت فرما دے، اس پورے مجمع کو معاف فرما دے۔ یہ جو مجمع بیٹھا ہے ان کے ماں باپ کو معاف فرما دے، ان کے اولادوں کو معاف فرما دے، ان کے خاندان والوں کو معاف فرما دے، اس ہوٹل میں جتنے بھی کام کرنے والے ہیں چلانے والے ہیں تمام کی زندگی میں برکت عطا فرما دے، رزق میں برکت عطا فرما دے، عمر میں صحت میں برکت عطا فرما دے۔ میرے مولا ختم قرآن کے ٹائم تو دعا قبول کرتا ہے، یا اللہ رحمت کا عشرہ پورا ہو چکا، مغفرت کا عشرہ شروع ہوا ہے، یا اللہ جبرائیل کی بد دعا ہے ہلاک ہو انسان رمضان کا مبارک مہینہ پانے کے باوجود بھی اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرائے۔ اللہ تیرے نبی نے آمین کہا، جبرائیل کی بد دعا بھی خطرناک، تیرے نبی کی دعا آمین بھی خطرناک۔ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کی مغفرت فرما دے، یا اللہ بے دکانوں کو دکان دے دے، بے مکانوں کو مکان دے دے، بے روزگاروں کو حق حلال کی روزی دے دے، یا اللہ بے نمازیوں کو نماز پڑھنے کی توفیق مرحمت فرما دے۔ یا اللہ ہم بڑے گناہوں کے مجرم ہیں، تیرے سامنے اقرار کرتے ہیں، یا اللہ کبھی نہیں کریں گے میرے مولا۔ رمضان میں بھی ہم سے بڑے بڑے گناہ اپنے آنکھوں کے زبان کے ہوئے ہیں، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے۔ یا اللہ تراویح پڑھانے میں یا اللہ غلطیاں ضرور ہوتی ہے مولا، ہم حق ادا نہیں کر سکتے، کبھی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اللہ پڑھنے کے اندر بھی غلطیاں ہوئی ہے میرے مولا، پڑھنے میں جو رکوع میں سجدے میں ہم سے کمی کوتاہی ہوئی ہو میرے مولا ہمیں معاف فرما دے۔ مولا ہم کمزور ہے، ہمارے ٹوٹے پھوٹے عمل کو تمہیں قبول فرما دے۔ یا اللہ آپ تو بڑے ہیں، آپ طاقتور ہے، زمین و آسمان کے مالک ہے میرے مولا، ہم سب کو قبول فرما دے۔ یا اللہ تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہم بھی تیرے سامنے خیر کی دعائیں مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے حق میں، پوری امت کے حق میں اور اس مجمع کے حق میں خصوصاً مقدر فرما دے۔ اے مولا دنیا کے حالات کو درست فرما دے۔ یا اللہ تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تیرے نیک بندے انبیاء نے، صحابہ نے، اولیاء کرام نے
جن بیماریوں سے، جن شرور سے اللہ اچانک کی بیماریوں سے، اچانک کی موت سے، فطروں سے پناہ مانگی ہے، یا اللہ ہم بھی پناہ مانگتے ہیں، ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم سب گنہگاروں کی دعاؤں کو قبول فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔